السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، آج کا دن، عرفے کا دن پاکستان میں بہت قیمتی دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت زیادہ بڑا دن ہے۔ دبئی اور سعودی عرب میں تو جمعرات کا دن عرفے کا دن تھا، اور آج جمعے کا دن ہے، تو پاکستان میں اور انڈیا میں جو ہے وہ عرفے کا دن ہے۔ روزہ آج کا بہت قیمتی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت قیمتی دن بنایا ہے۔ عرفے کا دن جو ہے حاجیوں کی جو ہے وہ تمام حاجیوں کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ہوتی ہے، اور جو لوگ حج کرنے نہیں جاتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ روزہ ہمارے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے، اللہ کے حکم سے مجھے امید ہے کہ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور ایسا روزہ رکھوائے عرفے کا جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے نہ رہیں، ہمیں روزے کی حقیقت پتہ ہو، بلکہ صبح سے اٹھ کے ایک پلان کریں، صبح سے اٹھ کے نماز کی تیاری کریں، فجر پڑھ کے تھوڑا آرام کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اشراق کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام نپٹانے کے بعد آپ جو ہے وہ ظہر پڑھ کے اور قرآن پاک پڑھیں۔ سارا دن کم سے کم بات کریں، ٹیلی فون کم سے کم دیکھیں، ٹی وی کم سے کم دیکھیں، اور پورا دن اللہ کی جتنی ہو سکے عبادت میں گزاریں، کیونکہ یہ قیمتی ترین دن جو پچھلے لوگ گزر گئے ہیں اس سال میں، آپ بتائیں ان کی نصیب میں یہ دن نہیں تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سلف صالحین کا شعار یہ تھا کہ وہ پورے سال میں دعاؤں کا ایک پوری لسٹ بناتے تھے، اور عرفے کے دن وہ ساری دعائیں اللہ سے خوب مانگتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تمام دعائیں قبول ہوئیں۔ تو ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دعاؤں کی تمام لسٹ جو ہمارے دماغ میں ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے، اپنے تمام خود اپنے لیے جتنی بھی دعائیں ہیں سب کو لکھ کے رکھنا چاہیے، اور عرفے کے دن ہمیں خوب روزے میں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن جو ہے قبولیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی رحمت و برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس دن ہمیں تکبیرات بہت پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آج کے دن تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اللہ حج کو قبول کر لے۔ اللہ پاک جو حج کرنے نہیں گئے ان کی تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں، پر تیری رحمت اس سے بہت بڑھ کے ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر مت ڈال، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہم سے انجانے میں جان بوجھ کے جو گناہ سرزد ہو گئے، اللہ ہم آپ کے حضور بہت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ آپ توبہ قبول کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پروردگار اپنی آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے آسان کر دینا، ہمارے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا نصیب کرنا۔ یا اللہ حادثاتی موت سے، گرنے پڑنے سے، چوٹ لگنے سے، ہڈی ٹوٹنے سے، خطرناک امراض جو معاشرے میں پھیلے ہیں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو خوشیاں عطا کر دے۔ یا اللہ ان کی عمر کو دراز کر، ان کو ہر بیماری بلا ہر مصیبت سے بچا لے۔ یا اللہ ہر حادثے سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اگلے سال ذی الحجہ تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، ہم کو ہمارے شوہر اور ہمارے بچوں کے ساتھ رمضان کے روزے، اللہ ذی الحجہ کے روزے، محرم کے روزے عطا کر، عید کی خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ، یا اللہ بڑھاپے کی اللہ
محتاجی مفلسی سے بچا لے، رزق کی تنگی سے بچا لے، اللہ رزق میں برکت عطا کر، حلال روزی میں برکت دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ، حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا یا اللہ، یا اللہ جس وقت ہمیں سب چھوڑ کے چلے جائے تو ہمیں اپنا پروردگار اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا یا رب العالمین۔ ہم تیرے سیاکار گناہ کار بندے اور تیری ہی طرف لوٹتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس والا مقام عطا کر، اللہ ہمیں دنیا میں ایسے عمل کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری رضا کے کام کریں یا اللہ، ہماری نمازیں ایسی بنا دے، ہمارے روزے ایسے بنا دے کہ ہم تیرے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ ہمیں آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق دے یا اللہ، ہمیں غیبت سے، برائی سے، بری تقدیر، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی شر سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من ضیقۃ الدنیا وضیقۃ یوم القیامہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامۃ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آمین، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنة العاور الکذاب، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔